اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم۔ السلام علیکم، میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکس ان لیاقت۔ چینل کو یوٹیوب پہ سرچ کریں باکس نیوز ود لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی محبت ہے۔ رات کو شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہو گئی اور شیخ رشید صاحب نے جب گرفتاری دی تو بہت غصے میں تھے اور بڑی غلیظ گالیوں کا انہوں نے استعمال کیا وہاں پر، بالخصوص آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بلاول بھٹو کو وہ اتنی تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں اور بلاول بھٹو سے ان کو پرابلم کیا ہے۔ آصف علی زرداری پر بہت زیادہ انہوں نے بات کی اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ آصف علی زرداری کا اتنی شدت سے اپنے جو سیاست کا اینڈ ہے اس پر آصف علی زرداری ان کو کیوں یاد آ رہا ہے۔ کیا واقعہ آصف علی زرداری نے شیخ رشید اور عمران خان کی جو سیاست ہے اس کو کھڈے لائن لگا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے عمران خان اور شیخ رشید کا جو ہدف تنقید اس وقت سب سے بڑی سیلیبریٹی ہے وہ آصف علی زرداری ہے۔ یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع تو ہے کل عمران خان اور بیرسٹر سیف نے جو انٹرویو دیا ہے اس پہ کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے جنرل فیض حمید پر سارا ملبہ ڈال دیا، اور مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ طالبان کیا پاکستان میں دہشت گردی کی جو اس وقت کارروائیاں جاری ہیں انہوں نے کتنا بڑا حصہ آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور میں چاہوں گا کہ جنرل فیض حمید اس پر اپنا جو ایک بیان جاری کریں اور عمران خان کا وہ جو چہرہ اصل قوم کے سامنے لے کے آئیں کہ طالبان کو اصل میں پاکستان لانے میں سب سے بڑا اور بھرپور کردار کس کا تھا۔ لیکن شیخ رشید پہ چھوٹی سی میں بات کرتا چلوں، شیخ صاحب میں انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کو لے کے اور آپ کو لے کر ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ بڑی اچھی باتیں اور بہترین باتیں کروں گا، اور موازنہ میں یہ کروں گا کہ آپ کا ایک بڑا فیمس کا ایک الفاظ ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ ہے آپ کا اور بلاول بھٹو کا مقام۔ تو اس پہ میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا، میں آپ کی ساری زندگی اور بلاول بھٹو کی جو ساری زندگی ہے اس پہ بات کروں گا، اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا بلاول بھٹو کے جو قد کاٹ ہے وہاں پر آپ پہنچتے ہیں اور ان پر آپ کا بات کرنا بنتا ہے۔ آپ ہمیشہ بڑے لیڈر کو تنقید بناتے ہیں تاکہ آپ خبروں کی زینت بن سکیں۔ اگر کسی پر تنقید کر کے اور کسی پر ظلم اور تشدد کر کے اگر کوئی لیڈر بنتا تو آج ہٹلر بہت بڑا لیڈر ہوتا۔ لیکن چلے اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ کل عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ کہہ دیا کہ یہ جتنا کام تھا اس میں جنرل فیض حمید صاحب کی رائے شامل تھی، اس میں جنرل باجوہ صاحب کی رائے شامل تھی، لیکن یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا، یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ اور آپ اس وقت سپریم پاور تھے پاکستان کی، آپ ملک کے وزیر اعظم تھے، آپ کے جو احکامات تھے وہ پاکستانی ایجنسیوں کو بھی ماننا پڑتے تھے اور اداروں کو بھی ماننا پڑتے تھے۔ آپ یہ سوچتے تھے کہ یہ طالبان بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کو پاکستان میں بسانا چاہیے، ان کو پاکستان میں ایک اچھا سسٹم دینا چاہیے۔ آپ نے یہ کہا کہ افغانستان میں جب بحالی ہو گئی، افغانستان حکومت جب بحال ہو گئی تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ جناب وہاں پر کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بہت بڑی خانہ جنگی وہاں پر ہو جائے گی۔ تو یہ بات تو آپ کے بھائی نے یعنی کہ میں نے کہی تھی، آپ مجھے بھائی اپنا تصور کریں نہ کریں، افغان جنگ پہ پوری دنیا میں شاید میں یہ اکیلا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ ایک پتہ بھی نہیں لے گا اور افغانستان پر طالبان قابض ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ افغان طالبان نے ہمیں کہا کہ یہ جو 40,000 یہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو آپ پاکستان لے جائیں، تو وہاں پر بڑا اچھا ہوتا کہ آپ یہ بھی کہتے کہ یہ جو 4 لاکھ افغان پناہ گزین اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اس سے بھی زیادہ کی تعداد ہے، میں 40 اور 4 کا تھوڑا سا موازنہ کر کے بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کو افغانستان لے جائیں۔ لیکن آپ نے یہ بات نہیں کی، آپ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ووٹر ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ نے لاتعداد شناختی کارڈ افغان پناہ گزینوں کو اپنے دور اقتدار میں بنا کے دیے، جو کہ اس وقت دیکھنے میں آیا۔ آپ کو یاد ہے کہ شارجہ میں جب ایک میچ کے دوران کتنے افغانستانیوں نے پاکستان پر حملے کیے، پاکستانی لوگوں پر، اور پاکستانیوں نے بڑی بھرپور جواب ان کو دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ان میں جتنے گرفتار ہوئے 90% وہ تھے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، پاکستانی شناختی کارڈ تھا، اور وہ تمام کے تمام آپ کے دور حکومت میں دیے گئے۔ آپ ایک پری پلان کام کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ مل کر اور طالبان کے ساتھ مل کر، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں طالبان جو ہیں ان کو منظم کیا جائے۔ آپ نے یہ کہا ان کو وزیرستان میں ایک علاقہ دیا جائے، آپ نے کہا کہ ان کے کاروبار کا، آپ نے کہا کہ ان کے ایم این اے جو ایم پیز ہیں اس علاقے کے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے کام کرنا چاہا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کام نہیں کیا۔ بھئی کس طرح وہ کام کریں؟ آپ کسی کے بچوں کے قاتلوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں کیونکہ میں ان سے ڈرتا ہوں اور مجھے ان سے تحفظ چاہیے، بالکل وہ کام نہیں کریں گے۔
کل جو بیرسٹر سیف نے جو بات کی ہے وہ اتنی الارمنگ بات ہے اور اتنی خطرناک بات ہے، وہ سن کے مجھے شرم آئی کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اپنی کارروائیاں چھوڑ دیں، اگر یہ جو کارروائیاں دہشت گردی کی پاکستان میں ہو رہی ہیں، اگر ان سے یہ باز آ جائیں تو تنظیم ٹوٹ جائے گی، ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو ان کی مجبوری ہے۔ لعنت ہو تم جیسے شخص پر جو پاکستانی میڈیا پر بیٹھ کر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے پاکستان میں کارروائیاں کرنا۔ اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو ایک کارروائی کے لیے ان کو اپنا گھر بھی دکھاؤ۔ صرف یہ باتیں کر کے تم تحفظ چاہتے ہو ان سے۔ آپ لوگوں نے ان کو حوصلہ دیا جب وہاں پر پرچیاں شروع ہو گئی سوات کے اندر، مالاکنڈ کے اندر، تو آپ نے کسی قسم کی وہاں پر مزاحمت ان کے خلاف نہیں کی، بلکہ پاکستانی اداروں کو روکا کہ ان سے بات کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ مذاکرات کرنے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے، بات کرنے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے، لیکن ایک کسی پاگل شخص کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے؟ ایگزامپل کے طور پر کیا عمران خان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ او بھائی تم سے کیا بات کریں؟ کل تم کہتے ہو پینچر جو جناب میرے خلاف کیے گیا، اس کے بعد کہ بڑی آسانی سے کہتے ہو وہ تو میرا ایک سیاسی بیان تھا۔ تم تو بڑی آسانی سے کہتے ہو رجیم چینج جو ہے جناب امریکہ نے میرے خلاف کیا، پھر چند دن کے بعد کہتے ہو جناب اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، بھاجپا کا کردار تھا، اور آخر تم نے کہہ دیا کہ یہ تو سارا کام محسن نقوی نے کیا۔ اور آج کل تمہارے ٹارگٹ پر آصف علی زرداری ہے۔ آصف علی زرداری ایک زیرک سیاستدان ہے۔ اگر آصف علی زرداری سے تم نے پنگا لیا تو نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری کا وہ خاندان ہے جس نے سب سے زیادہ دہشت گردی میں اپنا نقصان کیا، نذرانے دیے جانوں کے لاتعداد، 100 کی تعداد میں ایسی نذرانے جانوں کے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ہیں۔ اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے آپ لوگ اپنا ہاتھ اٹھا لیں، آپ تنگ ہوں گے۔ آپ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو ہی فیس کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میاں نواز شریف پاکستان سے بیٹھ کر اس نے تمہاری اینٹ سیٹ بجا دی، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ زمان پارک کے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہاں سے کھڑکی سے بھی تم نہیں دیکھتے کہ بھی تمہارا حال کیا ہے، تم نے کچھ کھایا ہے یا پیا ہے یا تمہاری کیا معاملات ہیں۔ اندر آپ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ملک صاحب ہوں گے جن سے آپ باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو شیخ صاحب کیا پدی اور پدی کا شوربہ وہ ٹائم اب سٹارٹ ہو گیا، اب باتیں نہیں، اب آپ کو عمل کی طرف آنا ہوگا۔ آپ ایک نشے کی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ سابق وزیر داخلہ نشے کی حالت میں اور شراب کی بوتلیں اس کے بیڈ کے اوپر پڑی تھیں، اور یہ کہہ دینا جی یہ ڈالنا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے لیے۔ تو پھر آپ یہ تسلیم کریں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ایف آئی آر دی گئی وہ بھی ایک بوگس ایف آئی آر تھی، اور آپ اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ سارے کام ہوئے۔ یہ مکافات عمل ہے، اگر میں آپ سے زیادتی کروں گا تو موقع ملنے پر آپ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ شیخ رشید اور بلاول بھٹو کا موازنہ میں کروں گا 1 یا 2 دن کے اندر، اور میں شیخ رشید کا جو پورا چٹا کٹا ہے وہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا کہ اس کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، اور اس کو اس بزرگ نے ہنو کیوں کہا تھا۔ ہنو کا جو مطلب ہے وہ میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، آپ کی محبت اور لائک کیا کریں۔ السلام علیکم جی۔